ان کی قتل و غارت گری کا ایک بازار گرم کیا اور یہ جواز ہندوستان کی ریاست کو دے دیا کہ وہ جس قسم کی بربریت کا مظاہرہ کرنا چاہیں ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ان کے آئیڈیالوگز ایسے نعرے دینے لگے کہ پہلے کسائی پھر عیسائی۔ کسائی ایک پیجوریٹو ورڈ یہ یوز کرتے ہیں مسلم کمیونٹی کے لیے جو ذبیحہ کا استعمال کرتے ہیں۔ پہلی پرائیورٹی میں انہوں نے اپنی اسٹریٹجی ڈیوائز کی کہ مسلمان کمیونٹی کو ہم نے اٹیک کرنا ہے، موب لنچنگ، اس کے ساتھ ساتھ کئی ایسے قوانین کا سامنا جیسے گھر واپسی کا قانون، جس میں انہوں نے پنچایت کو یہ اختیار دیا ہے کہ کوئی بھی مسلمان آ کے کہہ دے کہ میرا پردادا ہندو تھا، اب میں واپس رام داس کا نام رکھتا ہوں، تو وہ اس کو سرٹیفکیٹ ایشو کرے گا اور وہ پھر ہندو تصور ہوگا۔ یعنی گھر ایک مذہب ہے وہاں پر، اور وہاں پہ واپس لوٹ کے آنے کو قانونی جواز اور شکل دی گئی۔ یہ ہے وہ سیکولرزم کا بت جس کو مختلف لوگ مختلف ادوار میں پوچھتے آ رہے ہیں۔ اس کی حقیقت یہ ہے۔ اس پورے بیک گراؤنڈ کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا جی سوری، لسٹ کافی لمبی لسٹ ہے اور اگر آپ مجھے اس طرح اہم موقع پہ بھی روکیں گے نا تو پھر میں چلا جاتا ہوں۔ مختصر کریں آپ 36 گھنٹے تک یہ اجلاس کر لیں جناب، پلیز ٹرائی ٹو اپریشیٹ دا ویلیو آف دس مومنٹ۔ یہ تاریخ ہے، یہ تاریخ بن رہی ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں آپ سے مؤدبانہ، اس پورے بیک گراؤنڈ کو بیان کرنے کا مقصد کیا تھا۔ حالیہ دنوں میں ایک فنکشن کے دوران فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر صاحب نے دو قومی نظریے کے حوالے سے گفتگو کی، اور وہ دو قومی نظریے دراصل انہی تاریخی حقائق کی طرف نشاندہی تھی۔ وہ تجدید عہد، یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جو انہوں نے پہلی مرتبہ ان کے ذہنی اختراع تھی، یہ تاریخ کا ایک تسلسل تھا، تاریخ کا ایک بیان تھا جس کو انہوں نے تجدید کیا، اور اس تجدید کا دوسری طرف جو آر ایس ایس کی فکری اساس تھی ان کو انتہائی تکلیف ہوئی، کیونکہ سمجھتے تھے کہ 1971 میں ارسٹ وائل ایسٹ پاکستان میں وہ اس فکر اور اس نظریے، دو قومی نظریے کو خلیج بنگال میں ڈبو چکے ہیں، اور جو بنیاد تھی پاکستان کی تشکیل کی، تخلیق کی، اس کو انہوں نے عملی طور پر انڈو کر دیا۔ ایسے میں 4-5 دہائیوں کے بعد جب ریاستی طور پر اس کا احاطہ کیا جائے، اس کی تجدید کی جائے، اس تجدید کو پینلائز کرنے کے لیے، پنش کرنے کے لیے انہوں نے پہلگام جیسا فالس فلیگ آپریشن کیا۔ اس آپریشن میں 10 منٹ کے اندر اندر انہوں نے ایف آئی آر بھی درج کر دی، ان کے پاس تمام تفصیلات بھی آ گئی کہ اس کے پرپیٹریٹر کون تھے۔ اچنبے کی بات یہ ہے 7 لاکھ کی آکوپیشنل فورس جو ہندوستان بزور شمشیر پچھلے 7 دہائیوں سے کشمیری مسلمانوں پر ایک ظلم کے ٹول کے طور پر وہاں پر انہوں نے ان کو پلیس کیا ہوا ہے، وہ یہ روکنے میں تو ناکام رہے، لیکن اس کی تمام تفصیلات فوری طور پر ان کے سامنے آئیں اور انہوں نے یہ الزام پاکستان پہ دھر دیا۔ انتہائی رسپانسبل بیہیویئر پاکستان کی حکومت اور ریاست کی جانب سے اور معاشرے کی جانب سے، اس کی میڈیا کی جانب سے، ہول آف دا نیشن اپروچ کی جانب سے، اپوزیشن کی جانب سے، تمام لوگوں کی جانب سے آیا، اور پاکستانی حکومت نے، ان کے وزیر اعظم نے یہ آفر کی کہ جی آپ تھرڈ پارٹی انکوائری، امپارشل انکوائری اگر کریں گے اس واقعے میں، ہم اس کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کے لیے، کولیبریٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور کیوں تیار ہیں؟ کسی خوف کی وجہ سے نہیں،
کیونکہ ان پرنسپل پاکستان ٹیررزم کو بطور ٹول استعمال کرنے کا قائل نہیں ہے، کیونکہ پاکستان بذات خود وکٹم آف ٹیررزم ہے. It was a principled position, it was not a position born out of fear. اور اس کا جواب اس ریاست نے 6 اور 7 مئی کے بیچ میں جس انداز میں دیا، پوری دنیا اس کی وٹنس ہے. انتہائی ریکلس، ارریسپانسبل انداز میں انہوں نے پاکستان کی سورینٹی کو اٹیک کرنے کی کوشش کی، اور اس اٹیک کے جواب میں وہ یہ سمجھتے رہے اپنی مس کیلکولیشنز پہ، اپنے تکبر کے دیوتا پہ ناز کرتے ہوئے کہ یہاں سے تو جواب ہی شاید نہ آئے. ان کی معاشی صورتحال درست نہیں ہے، ان کے یہاں پولیٹیکل پولرائزیشن ہے، ہم کنونشنل وار میں 1:6 ریشو ہمارا زیادہ ہے، پاکستان کی جرت کیسے ہو سکتی ہے؟ پاکستان نے اپنا جرت کا مظہر دکھانا مقصود نہیں تھا، پاکستان کا اپنا اعتماد دکھانا مظہر تھا، اور اس اعتماد کا اظہار اس قوم نے نہ صرف کیا بلکہ اس اعتماد کو اس سطح پہ پہنچایا کہ آر ایس ایس کا اعتماد متزلزل ہونے لگا ہے. وہ اپنی 7 دہائیوں کی جو برتری ہیجمان ڈیزائنز اس خطے میں سمجھ رہے تھے، اس اعتماد کو ٹھیس پہنچی ہے، اس اعتماد کو دھچکا پہنچا ہے، اور وہ بت آلموسٹ پاش ہو چکا ہے. یہ ہمیں تاریخی بت شکنی کا وہ واقعہ یاد دلاتا ہے جب محمود غزنوی نے 17 مرتبہ یہاں سے حملہ آور ہوتے ہوئے، سینٹرل ایشیا سے حملہ آور ہوتے ہوئے اس وقت کے بت کو پاش کیا. اس تاریخ کو 9 اور 10 مئی کی رات کو دوبارہ الحمدللہ دہرایا گیا. اس وقت اس دور میں مذہبی سمبلز تھے، آج کے دور میں وہ سمبل پاکستان کی ریاست ورسز آر ایس ایس ہے. ہم اپنے دشمن کو بہت بخوبی سمجھتے ہیں. ہندوستان کی عام عوام پاکستان کی دشمن نہیں ہے. پاکستان دشمنی میں پہل سر فہرست لیڈ رول اس سیڈسٹ ذہنیت آر ایس ایس کا ہے، اور ہم اپنے دشمن کو بہت خوب سمجھتے ہیں. اس کے نتیجے میں اللہ کے فضل سے میں یہاں پرائم منسٹر آف پاکستان کو ہومج پیش کرنا چاہوں گا، میں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا. انہوں نے جو ڈیفنس فورسز نے، جو آرمی چیف نے، جو ایئر چیف نے، جو نیول چیف نے، ایئر مین نے، نیول سیلز مین نے، عام سپاہی نے، افسر نے جس ڈٹرمنیشن کا مظاہرہ کیا اس نیشن کی ڈیفنس میں، وہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا جائے گا. لیکن وزیر اعظم صاحب کی اس دانش کو جس نے بھی یہ مشورہ انہیں دیا یا انہیں خود یہ خیال آیا، اس کو آن ریکارڈ میں ایک ٹوکن آف اپریسیشن دینا چاہتا ہوں، اور وہ تھا جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے رینک کی ڈکلیریشن. کیوں یہ امپورٹنٹ تھا؟ یہ اس لیے امپورٹنٹ تھا، یہ اس لیے اہم ہے، اس لیے اس کی تاریخی اہمیت ہے کہ جب خلیج بنگال میں 2 قومی نظریے کو ڈبونے کی بات کی جا رہی تھی، اس کے جو لیڈ رول میں جنرل مانک شاہ اس وقت کے ان کے آرمی چیف تھے، انہوں نے ان کو یہ آنر دیا کہ آپ ذمہ دار ہیں جس نے اس 2 قومی نظریے کو خلیج بنگال میں ڈبو دیا.
اس کا تاریخی جواب پرائم منسٹر شہباز شریف کے حصے میں آیا. یہ توفیق اللہ نے انہیں دی کہ انہوں نے یہ جواب لوٹا کے دیا کہ اس دو قومی نظریے کو ریوائیو کرنا، کنٹینیو کرنا، پرسسٹ کرنا، جس فوجی قیادت کے سربراہ میں یہ توفیق اس کو نصیب ہوئی، یہ آنر، یہ رینک اس قوم کی جانب سے، یہ محض اس حکومت کی جانب سے نہیں ہوا ہے، اس قوم کی جانب سے ان کو دیا جاتا ہے. اس میں اپوزیشن جماعتوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، الائیڈ پارٹیز کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، پاکستان کی میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہول آف اے نیشن یہ جواب ہم نے ہندوستان کی طرف دیا. اب جب اس ہزیمت کا سامنا ان کو کرنا پڑا تو ان کا سو کالڈ آپریشن سندور، جس کے ڈیزائنر سیڈسٹ اجت دوول، سیڈسٹ مودی صاحب ان کے پرائم آرکیٹیکٹ ہیں، انہوں نے کہا جی آپریشن سندور کنٹینیو ہے. اب اس کی کنٹینیویشن میں یہاں لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید ایل او سی پہ یہ دوبارہ حملہ آور ہوں گے، شاید یہ پاکستان کی انٹرنیشنل بارڈر کو دوبارہ وائلیٹ کریں گے. مگر لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ اجت دوول کے بچے، مودی کے بچے، آر ایس ایس کے بچے، ان کی پراکسیز، بی ایل اے، بی ایل ایف، بی آر اے، ٹی ٹی پی، یہ سارے کے سارے پاکستان کے سرزمین پہ اپنے ان پدری فگر کو، ان آقاؤں کی خوشنودی کے لیے ہر حد پہ جانے کو تیار ہیں. جب روایتی جنگ میں ان کو منہ کی کھانی پڑی تو انہوں نے ان کرائے کے ٹٹوؤں کو کہا کہ ہم آپ پہ بیش بہا پیسہ بہا رہے ہیں، آپ کیوں کوئی ایسی حرکت نہیں کرتے ہیں جو پاکستان کی ریاست اور ریاستی اداروں کے لیے شرمندگی کا باعث بنے، جو ہم اپنے عوام کو بتا سکیں کہ ہم یہ جنگ مزید آگے بڑھا رہے ہیں. ان آقاؤں کی خوشنودگی کے لیے ان بھیڑیوں، ان درندوں نے خضدار کے اسکول بچوں پہ حملہ کیا. پاکستان میں بہت سارے لوگ، ایک تقسیم تھی. بلوچستان کے مسئلے کے حوالے سے کچھ لوگ سمجھتے تھے کہ وکٹم ہوڈ، بلوچستان میں ترقی کا نہ ہونا، اور کئی ایسے سماجی اور ایڈمنسٹریٹو جواز فراہم کرتے تھے ان ٹیررسٹ کارروائیوں کی توجیہ کے لیے. میرے خیال میں اللہ کے فضل سے یہ وقت آ گیا جو سلور لائننگ ہے کہ پاکستان کو بائی اینڈ لارج پتہ لگ گیا ہے کہ یہ محض بھیڑیے ہیں، نہ یہ کسی حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، نہ یہ بلوچ قوم کی نمائندگی کر رہے ہیں، نہ یہ اسلام کی نمائندگی کر رہے ہیں. ان کے فکر، ان کا فلسفہ فتنہ و فساد ہے، اور فتنہ و فساد کے لیے اللہ نے اپنے کلام میں حکم جاری فرمایا ہے کہ یہ قتل سے بھی بدترین ہے، اور ان کے خلاف اگر ماڈرن ٹرمز میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں زیرو ٹالرنس ہے. بہت سارے لوگ ایلیجڈ پروسیجرل ہیومن رائٹس کی وائلیشن کا حوالہ دیتے ہیں. کاکڑ صاحب، باقی ممبران نے بھی بات کرنی ہے اور انٹرنیشنل گیسٹ بھی آئے ہوئے، وہ بھی آنا چاہتے ہیں اس کا وزٹ کرنے کے. تو This is not the way. نہیں، مقصد 20 منٹ ابھی میرا لسٹ ہے. جب آپ بولتی ہیں نا تمام لوگ، آپ اس کو چیئر کرنے دیں، آپ وہاں چلی جائیں، یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ نہیں، آپ بات پوری کریں، مگر میں نے کہا کہ لوگ بات کریں گے. بھائی میں اس صوبے سے تعلق رکھتا ہوں، میں دعویٰ نہیں کرتا ہوں کہ میرا دل زیادہ جلا ہوا ہے، تمام لوگوں کا دل جلا ہوا ہے، لیکن آخر مجھے اس کی آواز بننے تو دیں. اگر آپ نے اس کی آواز بھی مجھے نہیں بننے دینا تو پھر بالآخر آپ نے ہمیں بلایا کیوں ہے؟ اس سیشن کا مقصد کیا ہے؟ ممبران کے بھی دل جلے ہوئے، وہ بھی بات کرنا چاہتے ہیں. آپ جب ہم یہاں پہ 3 بجے تک رات کے اجلاس کرتے رہے، یہ نہ بھولیں. کیا یہ واقعہ
کسی صورت ہماری قومی زندگی میں کم اہمیت کا حامل ہے؟ آپ لوگ کہہ کیا رہے ہیں؟ آپ لوگ سمجھ کیوں نہیں رہے ہیں؟ وہاں پہ بچے شہید ہوئے ہیں، ان کو یہاں پہ وقت کی پڑی ہوئی ہے. کس کی وقت کی اہمیت ہے؟ ہمیں پیسہ دیا جا رہا ہے اس اجلاس کا، یہی ہمارا کام ہے. That's why we are here. اور اگر ہم نے ہی نہیں بولنا تو پھر کیا ہم ٹک ٹاک بنانی شروع کر دیں، یوٹیوب چینل کھولیں؟ اس پارلیمان کی توقیر کو برباد کر رہے ہیں آپ لوگ. آپ کی بات سنے. دیکھو جب ہاؤس مجھے سپورٹ کر رہا ہے تو آخر چیئر کو کیوں اعتراض ہے؟ مجھے چیئر نہیں ہے، میں نے کہا باقی لوگوں کے بھی دل جلے، باقی لوگ جو دل جلے ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ میں بولوں، آپ ان کی آواز کیوں نہیں سن رہے؟ چلے پلیز بولے. چلے. It's not about that. I am a citizen of Pakistan. I am a citizen of Pakistan. I am more proud to be the citizen of Pakistan than the former Prime Minister. جی کاکڑ صاحب آپ It's not about that. چیئر کو مخاطب کریں پلیز. جی پلیز. ان کو کنفرنٹ کرنے کا وقت آ گیا ہے. ریشنلائزیشن آف وائلنس، جو لوگ پاکستان کے مین سٹریم میں یہ سمجھتے تھے کہ اپنے بیانیے کی صورت میں ان لوگوں کو کوئی سپیس فراہم کریں گے، وہ یہ جانیں کہ آج کے بعد ان ٹیررسٹ اور انہیں ہمیں ایکول ٹرمز پہ ٹریٹ کرنا ہے. یہ کولیبریٹرز ہیں، یہ خود ٹیررسٹ نہیں ہے، میں ان کو اس کیٹیگری میں نہیں رکھتا، لیکن ٹیررزم کی بیانیے کو گلوریفائی کرنے والے ان کے کولیبریٹرز ہیں. بین الاقوامی قوانین میں ان کی گلوریفیکیشن، اور یہ سیٹلڈ یورپین ڈیموکریسیز کا پرنسپل ہے، ان کی گلوریفیکیشن کو وہ ایکول کرائم ٹریٹ کرتے ہیں. ہمارے ہاں فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پہ اگر گلوریفیکیشن آف ٹیررزم ہوگا، اس کے خاتمے کا وقت آن پہنچا ہے. جی پلیز آرڈر ان دا ہاؤس پلیز متوجہ جی بات کریں. یہ گزارشات میں اس فلور سے پوری قوم کے سامنے رکھا ہوں، اور اگر کسی کو اصولی طور پر ان باتوں سے اختلاف ہے تو اس اختلاف پہ تنقید سننے کا حوصلہ بھی ہمیں ہے، اور اس تنقید کا جواب ہم جہد مسلسل کے تحت ایک قومی فریضہ سمجھتے ہوئے ادا کرتے رہیں گے. شکریہ جناب چیئرمین.